حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک چاند، پھر دوسرا چاند، پھر تیسرا چاند، یعنی 2 ماہ گزر جاتے تھے، ہمارے گھروں میں آگ بھی نہیں جلا کرتے تھے. ہاں 2 ماہ. کھانے سادہ، کپڑے سادہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے ہیں امیر المومنین ممبر پہ، اور جناب 12 پابند لگے ہوئے ہیں. ہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 70,000 درہم تقسیم کیے، 70,000 درہم تقسیم کیے، اور کپڑوں پر پابند لگے ہوئے تھے. کپڑوں پر آپ نے فرمایا کہ عائشہ اگر تمہیں آخرت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو ان باتوں کا اہتمام کرنا. 3 باتیں بتائیں. سب سے زیادہ محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے تھی. آپ کا جو بھائی آپ پیچھے جا کے بیٹھو. آپ کے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ ادھر جاؤ. کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں سب سے زیادہ محبت آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے تھی. آپ کا انتقال ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں ہوا. ہاں آخری چیز جو آپ کے منہ میں گئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مسواک چبا کے دی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا لعاب تھا. حضرت عائشہ کی باری کا انتظار رہتا تھا. آخری دن آپ نے حضرت عائشہ کے گھر گزارے. فرمایا کہ اللہ تو نے بیویوں میں عدل کرنے کا حکم دیا، میں ظاہری عدل تو کرتا ہوں لیکن دل کا رجحان عائشہ کی طرف یہ اس کا میں مالک نہیں ہوں. تو حضرت عائشہ سے آپ فرما رہے ہیں کہ اگر آخرت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو 3 باتوں کا اہتمام. اس میں یہ تھی کہ عائشہ اس وقت تک کپڑوں کو پرانا سمجھ کے نہ چھوڑ دینا جب تک کہ ان پر پیوند نہ لگ جائیں، جب تک کہ ان پر پیوند نہ لگ. اب دیکھو نا اتنا مجمع پیوند لگتے ہیں کپڑوں پر. دوسری بات فرمائی کہ عائشہ مالداروں کے پاس بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچانا. کس سے؟ جب آدمی مالداروں کے پاس بیٹھتا ہے نا اس کے اندر مال کی ہرس، طمع، لالچ پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے لگ پڑتا ہے. تیسری بات ہے کہ عائشہ دنیا سے اتنا توشہ لینا جو ایک مسافر کے لیے کافی ہو. زیادہ لمبے چوڑے چکر میں نہ پڑ رہا یہ بھی بنا لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی رکھ لو. ہلکا پھلکا رکھنا اپنے آپ. ہاں تو صحابہ کے کھانے سادہ، کپڑے سادہ، مکان سادہ. ایک صحابی نے ذرا اونچا مکان بنا لیا، آپ نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا، اور آپ نے فرمایا ہر تعمیر کرنے والے پر وبال کا باعث بنے گی سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی ہو، سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی ہو. ہاں اور آپ نے فرمایا جب آدمی کے مال میں برکت نہیں رہا کرتی تو تعمیرات پر لگا کرتا ہے، مٹی گارے پر لگتا ہے. اور قیامت کی نشانی بتائی کہ اونچی اونچی عمارتیں یتطاولون فی البنیان. کھانے سادہ، کپڑے سادہ، مکان سادہ، اور شادی کیا تھی ان کی سادہ. ہاں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہیں. آپ نے کہا عبد الرحمن یہ تمہارے کپڑوں پر یہ خوشبو کیسی لگی؟ کہ حضور میں نے شادی کی ہے. ہاں شادی کی ہے، ہمیں ولیمہ کر رہے نا، چاہے بکری کیوں نہ ہو. ہاں شادی میں 2 ہی چیزیں، نکاح اور ولیمہ. نکاح کے لیے بہتر ہے مسجد میں ہو جائے. ہاں
اور سواریاں کیا، ایک موقع تھا سفر کا صحابہ کا کہ پورا لشکر سفر، اور جوتے نہیں، سواری نہیں، جوتے بھی نہیں، ننگے پاؤں، کپڑے پھاڑ پھاڑ کے پاؤں پہ لپیٹے کیونکہ پاؤں زخمی ہو رہے تھے۔ اس غزوے کا نام بنا غزوہ ذات الرقاع۔ تو ضروریات زندگی 5 ہیں، ان کو سادگی پر لانا ہے، ان پہ زور نہیں دکھانا ہے۔ اب رہ گیا مقصد زندگی۔ ہاں، مقصد زندگی کہتے ہیں جس پر آدمی اپنی صلاحیت لگاتا ہے، اپنا دل دماغ لگاتا ہے، اپنی قوت خرچ کرتا ہے، اپنی صبح شام لگاتا ہے، اپنی جان، اپنی تن من دھن لگا دیتا ہے، جس کے لیے اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے، وہ ہوتا ہے مقصد زندگی۔ ہاں، تو ہمارا مقصد، زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم دنیا میں کیوں آئے؟ ہمارا کام کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کا دین، اللہ کا دین ہماری زندگیوں میں آئے، اللہ کا دین سارے مسلمانوں کی زندگی میں آئے، اللہ کا دین سارے انسانوں کی زندگی میں آئے۔ خدایا فضل فرما دل بدل دے۔